अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, हिन वक़्तु थोरी देरि पहिरें तव्हां धरती टीवी समेत ॿियनि चैनलनि ते पाकिस्तान जे परॾेही वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो क़ौमी असेंबली खे ख़िताब ॿुधी रहिया हुआ। तमामु अहम ख़िताब हुयो, छाकाणि त उनमें हुन जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि ऐं उहे तमामु अहम ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो अॼोके हिन क़ौमी असेंबली जे ख़िताब खे तमामु अहमियत जेको इहो ख़िताबु हुयो, छाकाणि त उनमें हुन जेका ॻाल्हि कई हुन चयो त असां 15 महीननि में असांखे जेके मुश्किलातूं आयूं, पर असां मुल्क जे जेका मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि उनखे पंहिंजे आइनी दायरे में रही कमु करण ते वारी कोशिश में असांखे कामयाबी न थी। इहो हुनजो चवणो। हुन सां गॾोगॾु हुन इहो बि चयो त असांखे इहा जेका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जेका आहे, उन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जे बुनियाद ते न सिर्फ़ु सियासी पार्टियुनि खे बल्कि असांजे इदारनि खे बि गॾु वेही डायलॉग करिणो पवंदो, ताकी असांखे हिन मुल्क खे कहिड़नि कहिड़नि दायरनि में कहिड़नि शोबनि पंहिंजो रियासत जे इदारनि खे कहिड़नि कहिड़नि दायरनि में रही कमु करिणो आहे, उहो असांखे रूल्स ऑफ द गेम्स तय करिणा पवंदा। उनखां पोइ जेका हुन आख़िर में ॻाल्हि कई हुनजो त हुन कुझु ॾींहं पहिरें मियां नवाज़ शरीफ़ साहिबु ऐं असद रासिम अली ज़रदारी साहिब खे इहो बयानु ॾिनो में चयो हुयो त हू अहिड़ा फ़ैसिला कनि जीअं हुनजे लाइ, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मरियम नवाज़ लाइ ईंदड़ सियासत आसान थिए, ॾुखी न थिए। पर हुनजो जेको अॼु बिलावल साहिबु जेका ॿिन्ही अॻुवाणनि खां जेका शिकायत कई, हुनजो चवणु हुयो त लॻे ईअं थो त फ़ैसिला उहे पिया थियनि जंहिंसां ईंदड़ 30 साल बि असां लाइ सियासत लाइ ओड़ा ई ॾुखिया हूंदा जहिड़ी असांजी अॻियनि नसलनि भोॻियो आहे। इंतिहाई जेका आहे वॾी ॻाल्हि कई आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु। शाहीन कुरैशी साहिब सां गॾु हिन गुफ्तगू खे डिबेट खे अॻिते कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो आज कौमी असेंबली के इजलास में बिल्कुल खोल के बता दिया कि हाइब्रिड रिजीम जो है वो चल रहा है। आज मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो पहली बार पार्लियामेंट में ये 5 साल रहे, उनकी पहली स्पीच भी जो है बड़ी एक फिक्र अंगेज स्पीच थी, और आज की जो स्पीच है वो उससे भी ज़्यादा फिक्र अंगेज है कि चूंकि उन्होंने ये कहा है कि हमने 5 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है। उन्होंने पाकिस्तान के सियासी मंजर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अहम बातें कर दी हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आज फिर वही हालात हैं कि जो कोई इदारा अपनी अपनी हदूद के अंदर रह के काम नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या दीगर इदारों की तरफ इशारा नहीं, ये तमाम इदारों के बारे में उन्होंने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से बड़ी फार्मूलेटेड बात की है कि आज भी जो है एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, तो वो ये कहना कि वेबडा को जो है सुप्रीम कोर्ट चलाएगी या सियासतदान या हुकूमत चलाएगी अवाम की मुंतखब, तो वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह चलाने के इशारे मिल रहे हैं कि जिसमें आर्मी चीफ आज भी जो है एपेक्स कमेटी में बैठे थे, ये भी उन्होंने कहा है, ये भी इशारा दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस वक्त जो है पीटीआई का चीफ जो है अंदर चले गए हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि मुकाफात अमल है, कभी ना कभी ये सजाएं ख़त्म होती हैं, तो क्या फिर वही होगा कि धांधली हुई थी, वही धरने होंगे। और इस मुल्क के जो 65% 30 साल की उम्र के नौजवान हैं, वो पाकिस्तान की इस रवायती सियासत से बददिल हो चुके हैं, और इन पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के इन 65% जो है नौजवानों ने संभालना है, तो उनको जो है हमें बददिल नहीं होने देना, उन्हें हमें इन्वॉल्व करना है। हमने एक वक्त पे पाकिस्तान खपे और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम की बात की थी। आज हमारी सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ तमाम सियासी जमातों को अगर नया नहीं बना सकते तो पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उस पर मानना होगा, और इदारों को भी इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मानना होगा या उस बातचीत के अंदर हिस्सा लेना होगा। क्योंकि 15-16 माह में वो ये कह रहे हैं कि जब हम आए तो इस्लामाबाद कभी जल रहा था, कभी जमान पार्क पे लड़ाई हो रही थी। हम पर जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सियासतदान बनाएं। और हफ्ता पहले मैंने जरदारी और नवाज शरीफ साहब के बारे में वो एक बयान में कहा था कि मेरे और मरियम के लिए
آگے جا کر سیاست آسان ہو جائے، اس طرح کے فیصلے کیجیے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو بڑوں نے فیصلہ کیا ہے وہ آگے جا کر ہم بھی اسی طرح 30 سال لڑتے رہیں گے جو کہ پہلے ماضی میں ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ تمام پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے رویوں کو تبدیل کریں، 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کی امیدوں کو برقرار رکھیں، کیونکہ آئندہ انہوں نے اسی ملک کو لیڈ کرنا ہے اور کسی نے لیڈ نہیں کرنا. ہم 5 سال میں بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. ہمیں اپنی جمہوریت اب قریشی صاحب، اب جو اس وقت صورتحال ہے اور اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے 2-4 دنوں سے بات بھی کر رہے ہیں، اور میرا آج کا جو اپنا پروگرام بھی کا جو مین ٹائٹل تھا وہ بلاول زرداری صاحب کی اسپیچ سے پہلے بھی میں نے یہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ہائبرڈ نظام سے نکلنے کا پاکستان کے پاس کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ جب میں نے اپنا اس کا تھیم بنا رہا تھا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ بلاول صاحب قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے سنا اور وہ اسی تھیم پہ ہی اس نے بات کی کہ کس طرح ہم اس ہائبرڈ نظام سے نکل کے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، بالکل درست فرما رہے ہیں. تو خاص طور پر آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی اور اس کا جو اپنا اس کی جو فارمیشن ہے، پھر اس کے جو 3 لیئر ہیں، اس کے اندر جس طرح ہم نے اپنے سیکیورٹی اداروں کو وہاں پہ اسپیس دیا، یعنی معیشت اور انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ اب ہمارے اب اپنا سیکیورٹی کے ادارے اس کو ہینڈل کریں گے. اور پھر جس طرح ہر تیسرے اس میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ انیشیٹو بھی سپہ سالار کا ہے، یہ کریڈٹ بھی سپہ سالار کو جاتا ہے، وہ بچھے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر جس طرح ایگریکلچر والا انیشیٹو ہم نے دیکھا، اور پھر جس طرح ہم نے اپنا منرلز والا انیشیٹو دیکھا، تو یہ ساری صورتحال میں وزیر اعظم کا رویہ جو ہے وہ بالکل یہ ہے کہ وہ بالکل اپنا جمہوری حکومت اور اداروں اور سول سپریمیسی کو اس نے بالائے طاق رکھ کے جو ہے وہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو سارا توازن ہے وہ بگڑا ہے. اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد تو وہ مزید بگڑا ہے کہ اپنا جو آج بلاول صاحب نے ایک طرح سے اس کی انڈیکیٹ بھی کیا کہ 9 مئی کے بعد تو ظاہر ہے کہ صورتحال ایسی بن گئی کہ ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنا تھا. لیکن اس ایگزامپل سیٹ کرتے کرتے یہ جو ہے اسپیس جو انکروچ ہوئی ہے اس کا اس نے برملا اظہار کر دیا آج. تو اس اسپیس سے نکلنے کے لیے اب جس طرح یہ اسمبلی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تک جو ہے یہ اپنا مدت اپنی پوری کرے گی، تو اس کے بعد ہمارے پاس اس سیاسی منظرنامے کے اندر اس وقت جو نون لیگ کی اپنا جو ہمیں روش دکھ رہی ہے، وہ جس طرح اپنا وہ کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی اپنا الائنمنٹ وہ بنانے کی چکر میں ہے اپنا نون لیگ ہائبرڈ ریجیم میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں. جی بڑا سیدھا سا تجزیہ ہے. اور میں ایک آپ کی بات کو کاٹنے کا معذرت کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ جو آرمی چیف نے گرینڈ جرگہ سے خطاب کیا ہے اور وہاں خارجہ معاملات پہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ جو ہے عبوری افغان حکومت سے ہوں گے، افغان عبوری حکومت سے ہوں گے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 43 پروجیکٹ پولیس کے ہیں وہ اس پہ بھی جو ہے 7 ارب روپے لگ رہے ہیں، اور دیگر جو ہے ہم نے سابق فاٹا علاقے جو لیے ہیں ان کے اوپر 81 ارب روپے لگیں گے. تو میں بہت ہی زیادہ حیران اور اسی طرح کی کسی تقریر کار پاکستان کی سیاست کے رخ کو سمجھنے کی بابت سوچ رہا تھا کہ یہ باجوہ صاحب کے بعد ہم کس طرف چل پڑے ہیں کہ اگر 81 ارب روپے کے ذریعے ہماری قبائلی علاقوں میں یا ہمارے وزیرستان میں یا دیگر علاقوں میں پولیس کو بھی جو ہے آرگنائز جو ہے آرمی کرے گی اور 81 ارب روپے کے پروجیکٹ بنائیں گے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، یہ بالکل آج کی باتیں ہیں. تو یہ بلاول صاحب نے سنی ہوں گی. خارجہ امور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی دھڑوں سے نہیں بات کریں گے، ہم وہاں کی جو ہے عبوری حکومت سے بات کریں گے. آج کے دن تک ہماری حکومت بھی موجود ہے، آج کے دن تک ہمارا وزیر اعظم بھی موجود ہے، آج کے دن تک ہمارا وزیر خارجہ بھی موجود ہے، آج کے دن تک ہمارا نگران وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے جو اس میٹنگ میں نہیں مجھے نظر آئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. یہ بنے گی نہیں ہائیبرڈ ریجیم، یہ تو مجھے بنی ہوئی نظر آئی ہے آج کے دن
کہ یہ سارا کچھ طے ہو چکا ہے اور شاید جو ہے شہباز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون یہ جو ہیں کوئی معاملات جو ہیں طے کر چکے ہیں اور وہ اپنی اسی تنخواہ پہ نوکری کرنا چاہتے ہیں جس میں آج تک 30 سال میں پاکستان کے اصل حقیقی مسائل نہ حل ہو سکے، نہ جمہوری مسئلے حل ہوئے، نہ لوگوں کا معاشی مسئلہ حل ہوا، نہ یہاں کے جو لوگوں کے اندر تبدیلی ہے اور جسے ہائی لائٹ کیا ہے آج کی تقریر میں بلاول صاحب نے کہ جو 65% لیکن قریشی صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی آج کے دن کہ قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر ہم نے یہ بات سنی، کیونکہ اگر یہ خاموشی سے قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کر لیتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے یا زرداری صاحب کی طرف سے اس طرح کا بات نہ ہوتی تو اب تک جو 2-4 دنوں میں ہم 2-4 ہفتوں میں کے اندر یا اس 15 مہینوں کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سویلین سپریمیسی ایروڈ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے، پھر وہ شاید ہمیں گلا رہ جاتا کہ پیپلز پارٹی نے کم از کم آواز تو بلند کی ہوتی۔ آج یہ آواز بلند ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے پاکستان کے لیے ایک میسیج ہے کہ ہمارے پاس ایک پارٹی بہرحال ہے جو سویلین سپریمیسی کے لیے ایک مرتبہ پھر 3rd جنریشن آف دا لیڈرشپ جو ہے اس نے آج ببانگ دہل ایک اعلان کر دیا ہے قومی اسمبلی کے اندر۔ آپ کی بڑی مہربانی قریشی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہوپ فلی کل اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین سے اگر پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض جانش کی اجازت سدائیں گے۔